أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلی اللہ اصحاب سید الشہداء کے عنوان سے ایک سلسلہ گفتگو ہے کہ جسے اس عشرہ اولیٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے میں نے آپ احباب کی خدمت میں مسلسل سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 146ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مبارکہ آل عمران قرآن کریم کا تیسرا سورہ ہے اور آیت کا شمارہ ہے 146 اللہ والوں کی 3 صفات پروردگار متعال بیان فرماتا ہے جب ان پر سختی آتی ہے پریشانی آتی ہے مشکل آتی ہے تو ان کے پائے ثبات میں لرزش نہیں آتی ہے فکری اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ مضبوط ہوتے ہیں دشمن کے سامنے جھکتے بولیے نہیں ہے واللہ یحب الصابرین اور اللہ صبر و استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آپ میں سے کوئی ایک بھائی اس آیہ کریمہ کو ترجمہ ہی لکھ کر آیا میرے لیے لکھ کر آیا میرے بھائی کوئی کیا بات لائیں دے میں ایک ہمارے اس نوجوان کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی بیٹھے میرے بھائی نے آسانی کر دی ہے اور اس نے تینوں آیتوں کا ترجمہ لکھ دیا ہے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عزیزو ان مجلسوں سے خداوند متعال ہمیں دیکھیں عزیزو یہاں سے خالی تو کوئی نہیں جاتا ہے لیکن کتنا لے کر جاتا ہے ساتھ دیجئے میرا خالی تو کوئی نہیں جاتا یہ تو وہ ہیں جو اپنے دشمن کو بھی خالی نہیں چھوڑ ہاں اگر دشمن مانگے تو اسے بھی خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاتے جب دشمن نے تلوار مانگی وہ بھی دے دی کل جنگ کے موقع پر آپ تلوار دے رہے ہیں کہ تو سائل بن کر آیا ہے تو عزیزو یہ سائل کو رد نہیں کرتے
تو خالی تو یہاں سے کوئی نہیں جاتا، لیکن کتنا لے جاتا ہے، کیسا لے جاتا ہے، یہ میرے اور آپ پر مبتنی ہے۔ جتنا اس سلسلے میں اور آپ کوشش کریں گے، مجلس سے پہلے مجلس کے بعد ضرور بضرور آپس میں مجلس سے متعلقہ نکات کو ذکر کریں۔ یہ شہزادی کا وتیرہ تھا، طریقہ کار تھا۔ جب کبھی امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ بلند آواز سے درود پڑھتے محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مسجد نبوی سے گھر واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ عزیزو آج تو اتوار کا دن ہے، بہرحال آپ بہت اطمینان کے ساتھ بھی آپ کے چہرے جو ہے وہ کیا ہے، روزے تعطیل کی مناسبت سے نسبتاً جو ہے وہ اچھے طریقے سے سن پا رہے ہیں۔ انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائے، بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ شہزادی جو ہے وہ پوچھا کرتی تھی، بیٹا حسن آج نانا نے کیا کچھ بیان کیا، آج مسجد میں کیا کچھ بیان کیا گیا۔ لہٰذا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب پورا دن مکمل ہو جائے، گھر والے مختلف مجالس سے گھر میں پہنچے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ جو نیاز پروردگار متعال نے انہیں عطا کی ہے، اس نیاز کو آپس میں کیا کریں، تقسیم کریں۔ دیکھا ہوگا مائیں نیاز محفوظ کر کے رکھتی ہیں، ہر بچے کو کھلاتی ہیں۔ تو جس طرح سے وہ نیاز مادی عزیزوں، اسی طرح سے نیاز معنوی کے سلسلے میں بھی مجھے اور آپ کو ایسے ہونا چاہیے۔ آج ہم نے یہ والی آیت سنی، آج یہ روایت سنی، آج مولا کی یہ فضیلت سنی۔ اگر گھر والے بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کریں گے، خداوند متعال عزیزو اس گھر کو بہت نورانیت عطا کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں اور آپ بھی زمانے کے امام کے بہترین جان نثاروں اور اصحاب میں سے شمار ہوں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی۔ میں مسلسل پہلی آیت پڑھ رہا تھا، میرا یہ بھائی باقی دو آیتیں بھی لکھ کر آیا ہے۔ میں ان باقی دو آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ایک بونس کا سوال۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ میں سے جو بھی اسے اپنے طور پر لے آئے، کیا یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں احد کا میدان ہے، یہ ربیون وہ افراد ہیں کہ جو بھاگے نہیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہے، سختی اٹھائی، زخمی ہوئے، لیکن اللہ کے رسول کی ہمراہی کی۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں، آیت نمبر 147، یہ اللہ والے کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں یہ دعا طلب کرتے ہیں۔ 4 فقروں پر مشتمل یہ دعا ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا 1، واسرافنا فی امرنا 2، وثبت اقدامنا 3، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ پروردگار یہ جو اسراف ہو گیا، یہ جو حد سے ہم بڑھ گئے، یہ جو ہم نے صراط مستقیم پر چلنے میں کوتاہی کر دی، اس اسراف کی نسبت سے تو عفو درگزر عطا فرما دے۔ 3، وثبت اقدامنا، پروردگار ہمارے پیروں کو ثبات عطا فرما۔ 4، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ پڑھو گے عزیزوں میرے ساتھ؟ آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو یہ والی دعا نماز میں پڑھتا ہے؟ ان 4 فقروں پر مشتمل دعا پڑھیے میرے ساتھ، اسے یاد کر لیجئے، اپنی ہر نماز میں جو ہے وہ کیا ہے، قنوت میں اسے پڑھیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اتنی آہستہ آواز کے ساتھ کیا ہوگا میرے بھائی؟ ہم کسی مومن کے گھر جاتے ہیں تو مزاحاً وہ کہتا ہے، ویسے مملکت خدا داد پاکستان شہر کراچی میں وہ چیز جو آپ بطور مہمان نوازی پیش کرتے ہیں وہ چائے ہے، اس میں آپ لوگ بخل سے کام نہیں لیتے۔ لیکن کوئی مجھ جیسا تھا، وہ جب اس کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے تو کہتا تھا کہ بھائی یا تو چائے پی کر آئے ہو یا گھر جا کے چائے پیو گے، دو میں سے کوئی ایک بات ہے، یا پی کر آئے ہو یا تو آپ میرے بھائی ایسا تو نہیں ہے نا، حتماً پی کر آئے اور جا کر بھی پئیں گے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب باقی چیزوں کو آپ بلے چھیڑنا چاہیں اور جو ہے وہ، لیکن خدا رہا ہماری اس دودھ والی چائے کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ عزیزو یہ بہرحال فرش ازا اس خاطر ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ فرش ازا عزیزو میرے اور آپ کی آخرت کو سجا رہا ہے، دنیا کو سجاتے ہوئے، یعنی دنیا کو سجاتے چلے جائیں گے، در واقع آخرت کو آباد کرتے چلے جائیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کے صلی علی۔ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر موجود ہے، ان جوانوں کو یہ بھی جو ہے وہ پیغام دے دیتا ہوں، جا کر دیکھ کر آئیے آگا دودھ کی چائے کے فوائد اور دودھ کی چائے کے مضرات، ایک مرتبہ جا کے پڑھ لیجئے۔ اب کہاں سے یہ ٹریڈیشن آیا بر صغیر میں، کیسے آیا، اور یہ جو اب چائے کے اپنے ماشاءاللہ کیا جو ہے وہ فضائل ہے، پھر یہ جب دودھ کے ساتھ ملتی ہے تو کیا بافضیلت شے ہو جاتی ہے۔ خوب، اور اگر کسی موڑ پر آپ اس یقین تک پہنچ جائیں کہ یہ ایک
مناسب شے نہیں ہے، تو پھر علی کا چاہنے والا اتنی ہمت اپنے وجود میں پیدا کرے کہ گرم پانی پیے اور اس ذریعے سے اپنے جسم کو اور اپنی روح کو جو ہے وہ طاقت عطا کرے۔ ہم دنیاوی لذت کے خواہاں نہیں ہیں، ہم اخروی لذت کے خواہاں ہیں۔ جو اخروی لذت کا خواہاں ہوتا ہے پروردگار متعال اسے دنیا میں بھی بہترین لذت عطا فرماتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اچھا مزے کی بات ہے، بڑھاپے میں جب بیمار ہو جاتے ہیں ہاں پھر بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، مرغن غذائیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، صحیح ہے ڈاکٹر، لیکن جوانی میں جو ہے وہ انسان خیال نہیں رکھتا ہے۔ خیال رکھے انسان، اس سلسلے میں کوشش کرے۔ بہرحال خوب آج آپ تر و تازہ ہیں انشاءاللہ۔ خوب اس دعا کو میرے ساتھ پڑھ دیجئے بلند آواز سے، ہاں میرے بھائی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ آگے والے خاموش رہیں، وہ پیچھے والے سنائیں گے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، آہستہ آہستہ والیوم کم ہوتا جا رہا ہے نا، ہاں، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ خوب کل یاد کر کے آئے کوئی جوان یہاں پر، میں اسے سنوں گا انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے امر کے سلسلے میں جو ہم سے اسراف ہو گیا، جو ہے وہ کیا حد سے آگے بڑھ گئے، اس سلسلے میں معافی کا تحفہ دے دے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے پیروں کو ثبات قدمی عطا کر، کافروں پر ہمیں غلبہ عطا کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ ربیون، جنہوں نے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی ہے۔ اب جنہوں نے کوتاہی نہیں کی ہے وہ معافی کس کے لیے طلب کر رہے ہیں؟ جواب سوال پہنچا سکا؟ اپنا سوال پہنچا سکا میرے بھائی؟ انہوں نے کوئی کوتاہی کی تھی؟ یہ بھاگے تھے؟ ہاں، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی؟ یہ مولا کے چاہنے والے ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول کے فرمان کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ خب یہ کیوں کہہ رہے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ شاید ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پوری سوسائٹی کو ایک دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو 4 مسلمان بھاگ گئے ان کی نسبت سے شرمندہ ہے کہ کیوں کر میرا یہ بھائی جو ہے وہ کیا ہے فرار کر گیا، لہٰذا سب کی نسبت سے دعا کر رہے ہیں پروردگار اس سارے معاشرے کو معافی کا تحفہ عطا فرما دے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی۔ کبھی اس بات پر غور کیجئے گا، اللہ کے رسول کا دور رسالت کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ بتائیے کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ صحیح فرما رہے، بولے 30 سال 23 سال، ہاں 23 سال پر مشتمل ہے۔ مکے میں کتنے سال؟ ایسی جو ہے وہ ہاں دبی دبی آواز سے کیوں بولتے میرے بھائی؟ ہاں زیادہ غلط بول دیں گے۔ مکے میں کتنے سال؟ غلط، مکے میں کتنے سال؟ آقا کی جو ہے وہ شہادت اور وصال کب ہوا ہے؟ 28 صفر 11 ہجری، یعنی ابھی صفر 11 ہجری کا آغاز ہے۔ پس مدینہ میں کتنے سال ہیں؟ 10 سال۔ مکے میں کتنے سال ہیں؟ 13 سال۔ 13 سال کا تعلق مکے سے، 10 سال کا تعلق بولیے مدینہ سے۔ کتنے عرصے میں آقا نے حکومت اسلامی بنا لی؟ مکے میں تو جو ہے وہ کیا ہے رہنے کے قابل نہیں تھے، مدینہ والے آئے، عقبہ اولا عقبہ ثانیہ، بیعت اولا بیعت ثانیہ، وہ جو گھاٹی پر بیعت کی ہے، تاریخ اسلام سے متعلقہ کتابوں کو پڑھیں عزیزو، بہت لطف دیتی ہے انسان کو۔ اور نتیجتاً آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچتے ہی جو ہے وہ کیا ہے حکومت اسلامی کا قیام ہو گیا۔ خب دیکھیں یہ ہے اسلام کی اسٹرینتھ، یہ ہے اسلام کی طاقت۔ کس معاشرے میں آئے تھے ہاں حضرت؟ جاہلیت سے بھرے معاشرے میں آئے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سال ہر سال لڑتے تھے۔ اس معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی طاقت یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اسلامی حکومت کیا ہو رہی ہے؟ ڈیولپ ہو رہی ہے اور قائم ہو رہی ہے۔ اور مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے، مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، لہٰذا ایک ایک مسلمان کے پیچھے پڑ گئے تھے، ہر ایک کو کوڑے لگاتے تھے، کسی طرح سے اسلام کا نعرہ بلند نہ کر، چونکہ جانتے تھے جس دن یہ چند افراد مل جائیں گے اور مل کر ایک سسٹم قائم کر لیں گے، وہ دن ہماری موت کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ جا کر دیکھ لیجئے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے۔ میں یہ سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کہ حضرت نے کتنی جنگیں لڑی؟ دیکھیں وہ جنگیں کہ جس میں حضرت ہوا کرتے تھے، خود ہوا بنفس و نفیس جو ہے وہ کیا شرکت فرماتے، تو ان جنگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ۔
وہ جنگیں کہ جن میں حضرت شریک نہیں ہوا کرتے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جی آواز نہیں آئی؟ ہاں اسے کہا جاتا ہے غزوہ، اسے کہا جاتا ہے ہاں سین را یا ہا. اب اس کے پروناؤنسیشن ذرا پوچھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ میں نے فقط الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، سین را یا ہا. خوب تقریباً آپ اٹھا کر دیکھیں تو 100 کے قریب چاروں جانب سے مشرکین یہودی، اس زمانے کی سپر پاور پیچھے پڑی ہوئی. کیوں؟ چونکہ جانتے ہیں کہ اسلامی سسٹم جب قائم ہو جائے گا تو وہ ہمیں پنپنے نہیں دے گا. ہم کس پر حکومت کریں گے؟ ہم کس پر قدرت چلائیں گے؟ سب کو سب لے جائے گا اپنے ساتھ. یہ ہے اسلامی نظام کی طاقت عزیزوں. یہی سبب ہے کہ یعنی یہی سبب ہے. اچھا فتح مکہ، جیسے ابتدائی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری قمری میں. بس حضرت کی رسالت کے شروع ہوئے 20 یا 21 سال کے اندر جس مکے میں مسلمان رہ نہیں سکتے تھے اسی مکے کے فاتح بن گئے. رہنا ان کے لیے 2 بھر کر دیا گیا تھا، اسی مکے کے فاتح ہو گئے. آج کا مسلمان کدھر کھڑا ہے؟ جب انسان در اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے. آئیے عزیزو در اہل بیت پر اپنی جبیں جھکائیے تاکہ میں اور آپ اس دنیا میں بھی ویسے زندگی بسر کر سکیں جیسے اہل بیت اطہار مجھے آپ سے چاہتے ہیں. عزیزو اہل بیت کا دامن، اگر میں نے اور آپ نے اس دامن سے متمسک ہونا ہے، گناہ خطا کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا. چاہتے ہیں ظلم کے خلاف اپنے مولا و آقا کی مدد کریں، پہلے اپنی زندگی میں سے ظلم کا خاتمہ کریں. جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، زبان کی نسبت سے آج کے بعد گناہ نہ ہو. خدا را ایک ڈائری مینٹین کریں، لکھیں اس میں زبان کی نسبت سے گناہ نہ کریں. عزیزو اے علی کے چاہنے والے، اگر بلندی چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، بد اخلاقی چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے. اور بہرحال ایسے تو نہیں ہوگا عزیزو، ہمیں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے بہت سارے امور میں جو ہے وہ کیا ہے تبدیلی لانی پڑے گی کہ انشاءاللہ پروردگار متعال جتنا موقع عطا کرے گا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آمد. میرے اس جملے پر ذرا غور کیجئے گا. دامن اہل بیت سے متمسک ہونے والے کی زندگی میں گناہ، بولیے گناہ نہیں پایا جاتا. فرش ازا فرش طہارت ہے. اگر کوئی ادھر ہے تو اس کے نام اعمال میں بولیے گناہ نہیں ہونا چاہیے. رونے والے کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا گناہ سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے. فضائل اہل بیت پڑھنے والے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے بد اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا معصوم کی اس حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا آقا یہ آپ کا فرمان ہے. کا کون سا فرمان؟ کا یہ جملہ اذا عرفت فاعمل ما شئت. پڑھیے میرے ساتھ ذرا، اذا عرفت فاعمل ما شئت. اب جب کہ تو نے ہماری معرفت اختیار کر لی، جیسا چاہتا ہے زندگی بسر کر. جی میرے بھائی پھر سے ترجمہ کر دوں. اب جب تو نے ہمیں جان لیا، جیسے مرضی چاہتا ہے زندگی کر. اور کیا مانا ہے؟ یعنی گناہ کر سکتے؟ جی خب لب و لہجہ تو ایسے ہی ہے. باپ ہو گیا MNA، ہاں جی میرے بھائی، اب بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے؟ شہر میرا ہے، جیسا چاہتا ہے ڈرائیونگ کر، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب کچھ اپنے اختیار میں. بس اوقات اس قسم کی روایت، راوی بھی ایسے سمجھنے لگا مولا بس گناہ کر سکتا ہوں. امام نے کہا میرے چاہنے والے، اس چیز کی تو رب کی بارگاہ سے ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم تجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ تڑپ کے کہنے لگا پھر مولا یہ روایت کا لب و لہجہ ایسے کیوں ہے کہ پھر جیسا چاہے تو عمل کر؟ کہا سن، جب تک تو نے ہماری معرفت اختیار نہیں کی تھی تیرا عمل قابل قبول نہیں تھا. اب ہم یہ کہنے چلے ہیں کہ اب ہماری معرفت تو نے حاصل کر لی ہے، اب جو عمل بھی تو پاکیزہ بجا لائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، خدا کی بارگاہ میں بلند ہو جائے گا.
اب اس تناظر میں عزیزو، اس تناظر میں اے مجلسوں میں شریک ہونے والوں، آج مسلم ابن عقیل کا ماتم کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں. انسان اٹینٹیو ہو کر مجلس میں شریک ہو. اب اس تناظر میں اس روایت کو سنیے. حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ میرے بھائی مل کر حضرت کے سلسلے میں مل کر اچھے طریقے سے بلند آواز سے درود بھیج دیجئے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صل علی. فرمایا جنت کے دروازے کا جو دستک ہے، جب انسان دروازے پر کسی پہ پہنچتا ہے دستک دیتا ہے، جنت کے دروازے کی دستک ہے یا علی، یا علی. ہاں میرے بھائی، علی کا چاہنے والا ہی جنت میں جا سکتا ہے، لیکن علی کا چاہنے والا جانتے بوجھتے گناہ بولیے نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. مولانا چاہتا ہوں نماز پڑھنا لیکن سو جاتا ہوں، آنکھ لگ جاتی ہے. کوئی بات نہیں، پشیمان ہے، اٹھ کر قضا پڑھ لے. لیکن اگر تو یہ کہے کہ میں ایسے علی کو نہ مانوں کہ جو میری نماز نہ بخشوا سکے، نہ، یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. وہ جو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھے، اس کا چاہنے والا 2 رکعت نماز نہ پڑھے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، مسلسل نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اٹھے، قضا پڑھے، اللہ سے معافی طلب کر لیں، انشاءاللہ جنت آپ کے لیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دھرمی کریں گے. اب اس تناظر میں اس روایت کو دیکھیے. فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں قرار دی ہیں کہ جو قابل احصاء اور شمارش نہیں ہے. مورخ یہ کہتا ہے عجیب ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، چاہنے والوں نے تقیتاً اس کے فضائل چھپائے، دشمنوں نے دشمنی میں چھپائے، پھر بھی آسمان پر ہے علی کے فضائل سے. زمین و آسمان جگمگا رہا ہے میرے مولا کی فضیلتوں سے. چاہنے والوں نے تقیتاً، دشمنوں نے عزیزوں بغض اور نفرت کرتے ہوئے. ولی اپنے چاہنے والوں سے اس بات کا توجہ کریں اس روایت پر. فرمایا جو کوئی میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو دل سے اقرار کرتے ہوئے اپنی زبان پر جاری کر دے. اب یہ حضرت فرما رہے ہیں خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. خدا اس کے گزشتہ بولیے اور آئندہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی آئندہ میں جان بوجھتے گناہ کرتا رہا ہوں؟ نہ 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 نہ. اگر غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے گا تو معافی کا موقع ہے، وگرنہ جانتے بوجھتے اجازت نہیں ہے عزیزوں، کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ ہر علی کا چاہنے والا اس سلسلے میں غور و فکر کرے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنی زبان کی حفاظت کریں. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. زبان کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان بولیے اپنی آنکھوں کی اور بلند آواز سے اور اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر لے. اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ انکم ہے، اور یہاں سے کیا ہے؟ ایکسپینس ہے. یہ کمائی ہے، یہاں سے خرچہ ہے. زبان انسان کے فکر کی عکاسی کرتی ہے. فکر بنتی ہے بولیے جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے، جو کچھ کان سنتی ہے. آج 4 حسین کے سفیروں کا ذکر لے کر آیا ہوں جو میرے مولا کی جانب سے پیغام لے کر گئے. پہلا سفیر، اور عرض کی عزیزوں کوشش کریں آج کی مجلس اختصاص دیں ماتمداری نوحہ خانی ان شہداء اسلام کے لیے، ان میرے مولا کے پاک و پاکیزہ اصحاب کے لیے کہ جن کا ذکر آپ کم سنتے ہیں عزیزوں. پہلا صحابی دربا کے غلام ہے جناب سلیمان ابن رزین. امام نے لیٹر لکھا بصرے میں موجود اپنے چاہنے والوں کے نام، سلیمان ابن رزین کا انتخاب کیا. عزیزو بڑا مقام ہے، اے مسلم ابن عقیل کا ماتم کرنے والوں، بڑا مقام ہے جو امام عطا کر رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے غلام ہے، لیکن اس بارگاہ میں جو واقعی غلامی کرے یہ اسے آقا بنا دیتے ہیں، اسے بہت بلندی دیتے ہیں. اگر کسی مجلس میں موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم غلام کو چاہتے ہیں کہ یہ غلام ہی رہے. نا عزیزو، جو اس بارگاہ کی غلامی کرتا ہے وہ اسے آقا بنا دیتے ہیں، وہ اسے بلند کر دیتے ہیں عزیزو. اور کل میں نے جس ہستی کا ذکر کیا تھا اس کے لیے بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں عزیزو. جناب اسلم بن عمرو ترکی، یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ مولا کے غلاموں میں سے. جب خو میں نہا گیا
امام نے اس سے ویسے ہی ودا کیا جیسے اپنے علی اکبر سے ودا کیا تھا. اللہ اکبر. غلاموں کو عزیزوں یہ بڑا مقام و مرتبہ دیتے ہیں. بس انشاءاللہ ان ناموں کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. 4 سفیروں کا نام ہے. آخری سفیر مشہور و معروف ہیں جن کے لیے میں اور آپ انشاءاللہ آخر میں مصائب پڑھیں گے. جناب مسلم ابن عقیل. خاندان ابو طالب کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. ان 3 سفیروں کا نام سنیے. ایک سلیمان ابن رزین رحمت اللہ علیہ. 5 آدمیوں کے نام خط لکھا ہے میرے مولا نے. مجھے نہیں معلوم یہاں پر بک اسٹال ہے یا نہیں. پچھلے سالوں میں نے عرض کیا ہے یہاں پر میرے بھائی بک اسٹال ہاں نہیں لگایا جاتا ہے. خب یہاں کے جو ہے وہ بزرگان سے گزارش کروں گا خصوصیت سے محرم میں بک اسٹال لگایا جائے اور اس میں یہ کتاب رکھی جائے خطبات سید الشہداء مدینہ سے کربلا تک. ہر سال عزیزوں میں ذکر کرتا ہوں وہاں پر یہ ساری باتیں موجود ہیں. خط لکھا ہے امام نے, بہت خوبصورت خط ہے, اور کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بدعتوں نے جو ہے وہ کیا ہے جنم لے لیا ہے, سنتیں جو ہے وہ پامال ہو رہی ہیں, اپنے مولا کی مدد کرو. 5 آدمیوں کے نام خط تھا عزیزوں, یا 5 نسخوں کی صورت میں تھا. ایک ایک تک جو ہے وہ کیا ہے اس سفیر نے عزیزوں غلام ہے لیکن یہ مقام و مرتبہ ملا. ایک ایک تک یہ پیغام پہنچایا. ایک سے بے بصیرتی ہو گئی, ایک سے غلطی ہو گئی. تاریخ نے اس کا نام ذکر کیا ہے منذر ابن جارود, اور وہ سمجھنے لگا کہ یہ ابن زیاد نے کوئی چکر چلایا ہے. لہٰذا وہ اس غلام کو لے کر, اس مولا کے ایلچی کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں جا پہنچا. یہ وہ دن ہے کہ دوسرے دن ابن زیاد بصرہ سے نکل رہا تھا. جب کوفے کے حالات متغیر ہوئے تو یزید لعین نے ابن زیاد لعین کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کی گورنری بھی دے دی. یہ دوسرے دن نکل رہا تھا, اسے پتہ چل گیا. بہرحال ابن زیاد کے ہاتھوں جناب سلیمان ابن رزین کی شہادت رونما ہوئی. شہادت رونما ہوئی. یہ پہلا جو ہے وہ سفیر سید الشہداء. انشاءاللہ اس سفیر کے لیے اور بقیہ سفراء کے لیے کہ جن کا ذکر آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انقلاب اسلامی نے جہاں بہت سارے فوائد جو ہے وہ کیا ہے تشیع کو فراہم کی, اس میں سے ایک فائدہ یہ عزیزوں, تقریباً یہ جتنی شخصیات کا نام میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں ان کے اوپر ڈرامہ یا فلم جو ہے وہ بنا لی گئی ہے. لہذا تھوڑا سا سرچ کر کے اپنے بچوں کو دکھائیے. اور خصوصیت سے آج کی رات جناب مسلم ابن عقیل کا ماتم کرنے والے عزیزوں آسان نہیں ہے. لے کر جائیے اپنے آپ کو سرزمین کوفہ. اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے, آسان نہیں ہے. 2 بقیہ سفراء سید الشہداء کا سفیر حسین کا نام سنیے عزیزوں. ایک قیس ابن مسہر, بولیے سیداوی, نام سنا ہے عزیزوں, قیس ابن مسہر سیداوی. تھوڑا سا سرچ کریں گے, عرض کیا یوٹیوب پر موجود ہے عزیزوں. قیس ابن مسہر سیداوی چند مرتبہ کوفے اور امام کے مابین خط و کتابت پہنچانے والا. اور دوسری شخصیت کا نام ہے عبداللہ بن یقطر. قیس ابن مسہر سیداوی, عبداللہ بن یقطر. ان دونوں کے ساتھ تقریباً سملر ماجرا پیش آیا کہ جب کوفے کے حالات متغیر ہوئے, یہ امام کا خط لے کر جا رہے ہیں, راستے میں پکڑ لیا گیا, ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا. کہا میں نے سنا ہے تیرے پاس خط تھا. کہا کہا کیا کیا؟ کہا پھاڑ دیا. کہا کس کے نام تھا؟ کہا میں نہیں بتا سکتا. کہا تو ہے کون؟ کہا میں اپنے مولا کا شیعہ ہوں. کہا تجھے مار دیا جائے گا. کہا مار ڈال. کہ فقط ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تجھے نہ مارے, جہاں ممبر پر ہمارے فضائل پڑھ اور اہل بیت اطہار کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. کہ ممبر پہ جانے کو تیار ہوں. ممبر پہ چلا, علی کا چاہنے والا, حسین کا شیعہ. عزیزوں خدا سے مانگیے, آسان نہیں ہے. ننگی تلواروں کے درمیان آسان نہیں ہے عزیزوں کلمہ حق کو جاری کرنا. اور خدا سے طاقت مانگی اور عرض کیا یہ طاقت اسی صورت میں آئے گی جب چاہنے والا حد سے طے کر لے جھوٹ, غیبت, تہمت, بد اخلاقی چھوڑ دے عزیزوں. جو زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں چھوڑ پا رہا ہے وہ کل کو مولا کی سفارت کا, مولا کے پیغام کو لے جانے کا اہل نہیں بن پائے گا. بیمار سلامتی والا کام نہیں کر سکتے. کتنا بھی دنیا میں لاس ہو جائے انسان جھوٹ چھوڑ دے, بد اخلاقی چھوڑ دے عزیزوں, لڑانا چھوڑ دے. بسا اوقات ہم بیٹھتے ہیں 2 آدمیوں کو لڑانے کا باعث بنتے ہیں. غلط بات ہے عزیزوں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. اے رونے والے, خیال رکھے گا خدا تجھے عطا کر دے گا. اس
مجمع میں موجود جو سن رسیدہ ایسی جو سن رسیدہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں نبی کی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، درست ہے آپ کے جسم میں درد ہے، درست ہے جو ہے وہ زندگی کا ڈوبنا آپ کو بسا اوقات پریشان کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ بد اخلاقی کریں، خدا را بد اخلاقی نہ کریں، اہل بیت اطہار سے طلب کریں، مخصوصاً بچوں کی نسبت سے خدا را بد اخلاقی نہ کریں، جتنا اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار مطلق زبان پر عزیز، اور میں نے اس لیے بارہا عرض کیا ڈائری مینٹین کریں۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست ہوا کرتے تھے، در واقع میرے دادا کے دوست تھے، اس سال بھی جب کبھی میں پاکستان آتا ہوں قبرستان جانے کی پروردگار مطلق توفیق عطا کرتا ہے، حتماً ان کی قبر پر جاتا ہوں، بہت چیزیں میں نے ان سے سیکھی عزیزوں، اس میں سے ایک یہ شے ہے ڈائری، انسان اپنے آپ سے بات کرے۔ اس حضرت موبائل نے میرا اور آپ کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، خدا را کب تک خدا سے میں اور آپ موقع طلب کریں گے؟ لکھیں، آج میرے اس بھائی نے، اس جوان نے، خدا اس پر، اس کے والدین پر اپنی عظیم رحمت نازل کرے۔ عزیزو لکھنا اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، میں کہاں سے چلا ہوں، کیوں کر چلا ہوں، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، لکھیں گے کل کو خدا اپنی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔ کا ممبر پہ جا سکتا ہوں، ویسے تو وہ جو دشمن کے پاس لگا ہوا جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں بلند مقام ہوتا ہے، وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ جب شیطانی گفتگو ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، جب رحمان اور اس کے چاہنے والوں کی گفتگو ہو تو ہے وہ ممبر، اور وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ایک مرتبہ پہنچے اور کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی حمد بجا لانے کے بعد اپنے مولا امیر المومنین کے فضائل پڑھے، سید الشہداء کے فضائل پڑھے، اور ابن زیاد پر لان کی اور کہا کہ اے کوفے کے لوگوں، حسین ابن علی تمہاری جانب قدم آگے بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھو اور اپنے مولا کی ہمراہی کرو۔ جناب قیس ابن مسہر سیداوی اور اسی طرح سے جناب عبداللہ بن یقطر اسی طرح سے درجہ شہادت پر پہنچے۔ اے مسلم ابن عقیل کا ماتم کرنے والوں، میں مرحلے مصائب میں نہیں ہوں، میرے پاس وقت ہے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جس موقع پر بھی 3 محرم کا دن آتا ہے عزیزوں دل انسان کا تڑپ جاتا ہے۔ میں چند امور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے علی کے چاہنے والوں، اے حسین کے ماتم داروں، اٹینٹو ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سب سے بڑی وار میڈیا وار ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، آپ کو دھمکایا جاتا ہے۔ پہلے تو اس جملے کو اپنے پاس ضبط و ضبط کر لیجئے، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ اے امر بالمعروف کرنے والے اور اے نہی عن المنکر کرنے والے، اے حق بولنے والے، یہ خدا کی بارگاہ سے تیرے لیے ضمانت ہے۔ 2 چیزوں کی اللہ ضمانت دیتا ہے حق بولنے والے کو۔ ایک، تیری جو موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت تیری موت آنے والی ہے، اس سے پہلے کوئی تیری جان نہیں لے سکتا ہے۔ 2، تیرا جو رزق اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ تجھے نصیب ہو کر رہے گا، کوئی تیرے رزق میں کمی۔ عزیزو یہی تو 2 وجہ ہے جس کی بنا پر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ اللہ اس کی حجتیں میرے اور آپ کو ضمانت دے رہی ہیں، تو حق کے مطابق زندگی بسر کر، نہ تیرے موت کے وقت میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ تیرے رزق میں کوئی کمی بیشی ہوگی۔ افسوس نہیں ہے عزیزو انسان حق بھی نہ بولے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد میری موت ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا عزیزو، چند پیغامات۔ نمبر 1، اس میڈیا وار میں ہر ایرے غیرے کو سننا صحیح نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر دوسرا چینل جو خبر دے رہا ہوتا ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ سارے چینلز آپ خود تھوڑا بہت سرچ کر لیں، آپ جانتے ہوں گے کہ عزیزوں یہ کس کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ جی میرے بھائی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب غلط سنے گا غلط سوچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کوفے میں عزیزوں دیکھیں، سب سے میں پورا مختصر کر کے ادھر لے آیا۔ جناب مسلم ابن عقیل 15 رمضان کو چلے، ساتھ دیجیے گا عزیزوں، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اب بہت تیزی سے میں تاریخ کے ان اوراق کو جمع کر رہا ہوں۔ 15 رمضان کو جناب مسلم ابن عقیل چلے، شوال کے آغاز میں پہنچے سرزمین کوفہ، جناب مختار ثقفی کے یہاں آپ کا قیام۔ کتنے نفوس نے بیعت کی؟ 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھا، مولا کوفہ جو ہے وہ آپ کی امداد کے لیے آمادہ ہے۔ ایسے میں کوفے کے حالات متغیر ہوئے، نعمان ابن بشیر کو ہٹایا گیا، ابن زیاد لئی کوفے میں برا جمع ہوا۔ اس نے مختلف ٹیکنیک کھیلی، قبائل کے جو ہے وہ عمائدین کو بلایا، تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، تمہیں رسوا کر دیا جائے گا، کوئی بہرحال
حالات کے بدلنے کے سبب سے جناب مسلم ابن عقیل نے اپنی قیامگاہ بدل دی، اور بولیے جناب مختار کے گھر سے آپ ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے. اب یہاں پر فقط چاہنے والے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہی میں سے جو ہے وہ کیا ایک جاسوس بھی گھس آتا ہے، اور وہ صبح سے شام یہاں پر موجود ہے اور نتیجتاً مسلسل خبریں دے رہا ہے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ تو نے جو ہے وہ کیا ہے میرے دشمن کو اپنے پاس چھپایا ہوا ہے. ہانی ابن عروہ کی زبان پر یہ جملے آئے، مہمان ہے، میں مہمان کی نسبت سے جو ہے وہ میں ان سے کہوں گا میرے گھر سے چلے جائے، لیکن میں اپنا مہمان تیرے سپرد نہیں کر سکتا ہوں. عزیزو، یہ وہ موقع تھا کہ اس لعین نے جو ہے وہ جناب ہانی ابن عروہ کو زخمی کیا، اور مسلم ابن عقیل تک یہ بات پہنچی، مسلم ابن عقیل تک یہ خبر پہنچی. نتیجتاً آپ نے آواز دی یا منصور امت. یا منصور امت یہ مسلمانوں کا شعار اور سلوگن تھا جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں. یا منصور امت کا معنی کیا ہے؟ بولیے، یا منصور امت کا معنی کیا ہے؟ اے وہ کہ جس کی اللہ کی جانب سے نصرت ہو رہی ہے، امت مارنے کے لیے دوڑ. پڑھے میرے ساتھ عزیزوں، یا منصور، بلند آواز سے، یا منصور امت، اے وہ کہ جس کی اللہ کی بارگاہ سے مدد ہو رہی ہے، مارنے کے لیے کھڑا ہو. 4000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کی آواز پر لبیک کہا. اور عزیزو، یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کو بہت رلاتا ہے. دارالامارہ میں 50 افراد سے زیادہ موجود نہیں تھے. دارالامارہ میں کتنے افراد ہیں؟ حصار کتنے لوگوں نے کیا ہے؟ پھر سے دوبارہ، دارالامارہ میں کتنے افراد ہیں؟ ارے میرے بھائی تھوڑا بلند آواز سے، کتنے افراد ہیں؟ 50. نوکر چاکر ملا کر 50. حصار کتنوں نے کیا ہوا ہے؟ دشمن کتنے نے کیا ہوا ہے؟ 4000. دشمن کی پہلی سازش، میڈیا وار. شام سے لشکر آ رہا ہے، تمہیں مار دیا جائے گا. کوئی لشکر نہیں ہے، اور آ بھی رہا ہو تو علی کا چاہنے والے کو کیا پریشانی ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. ایک تعداد کو یہاں سے ہٹایا. خوب عزیزو، میڈیا وار ہے، توجہ کے ساتھ حق سنیے، ہر ایرے غیر نتو خیرے کو نہ سنیے. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ موبائل کا بیجا استعمال اس نے ہمیں ذلیل اور رسوا کیا ہوا ہے. خبریں بھی ہم تک صحیح نہیں پہنچتی ہیں میرے بھائی، موڑ توڑ کر ان کو لفافے میں جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے. موت برحق ہے، ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. سونے اور چاندی کے سکوں کی جھنکار، کسی کو یہاں سے لے گیا، کسی کو وہاں سے لے گیا. بہرحال ابھی میں ایران سے ہی آ رہا ہوں عزیزوں. وہاں پر جب جنگ کا زمانہ ہوتا ہے، مخصوصاً خواتین پر اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا، اس فرش عزا پر اپنے لیے طاقت مانگیے، اپنے لیے بہادری مانگیے، اپنے لیے شجاعت مانگیے. عقیل، مجھے ایسے گھر کا پتہ چاہیے کہ جس سے مجھے وہ فرزند ملے جو میرے حسین کے لیے کام آ سکے. اے ماں، وہ فرزند آمادہ کر کہ جو ابو الفضل العباس کے غلاموں میں سے ہو. پہلے دن سے اس کو لوری میں ڈر اور خوف نہ دے، اس کو لال بیگ سے، چپکلیوں سے، ان چیزوں سے نہ ڈرا، اس کو اندھیرے سے نہ ڈرا. اس سے کہے کہ تو نے وحدہ لا شریک پروردگار سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا ہے. ماں میں طاقت ہے عزیزوں. شہزادی جب لوری دیتی تھی اپنے حسن کو تو کچھ ایسے فرماتی تھی، اشبہ ابا کا یا حسن واخلع عن الحق الرسن. اپنے بابا علی کی شبیہ ہو جا، حق پر موجود ان زنجیروں کو اتار ڈال. اگر کسی موقع پر مائیں اور بہنیں پریشان ہو جائیں عزیزوں، یہ 4000 افراد کو کیسے ہٹایا گیا یہ بتانا چاہ رہا ہوں عزیزوں. میڈیا وار، جھوٹی خبریں، پیسے کی جھنکار. اب یہ فیصلہ میں اور آپ خود کر لیں عزیزوں. ایک طرف سے مولا، دوسری طرف سے پیسہ. انسان کیا چاہتا ہے؟ ہاں بولیے، یہ ہر انسان خود فیصلہ کرے. ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا پڑے گا. آسان مسئلہ نہیں ہے عزیزوں، بک جاتا ہے انسان. تھوڑا سا پیسے کی مقدار کیا بڑھتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، تیری کم ترین قیمت بہشت ہے، اس سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا، نہ بیچنا اس سے کم پر. کروڑوں میں بھی بیچے گا تو نقصان اٹھائے گا، نہ بیچنا. 4 دن کی یہ زندگی ہے. تیسرا اہم ترین حملہ، مائیں چلی، بہنیں چلی، بیٹیاں چلی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو پکڑ پکڑ کے لے. شام سے لشکر آ رہا ہے، چلو واپس. یہاں پر ذمہ داری کیا ہے میرے اور آپ کی؟ بولیے. اے ماں، تو نے مجھے حسین ابن علی کے لیے مگر نہیں سجایا تھا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں مجھے حسین کی بارگاہ سے دور کر رہی ہے؟
ہائے رے افسوس، ہائے رے افسوس، ہائے رے افسوس عزیزو۔ چوتھی اور آخری بات اور مرحلے مصائب میں وارد ہونا، خدا را بے بصیرتی سے، بے بصیرت زندگی سے، کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آئے کب دشمن آپ کے ساتھ کیا کھیل جائے عزیزوں۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیے، اس فرش اعلیٰ سے مانگیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، 3 یا 4 موارد ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جناب سلیمان ابن سرد خزائی، کوفے میں علی کے چاہنے والوں میں ایک بڑا نام ہے عزیزو، لیکن جا کر تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے اس موقع پر کدھر ہے؟ میثم تمار قید خانے میں، جناب مختار قید خانے میں، خب سلیمان ابن سرد خزائی کہاں ہے عزیزو؟ بہت ساری باتیں، بعض باتیں یہی ہے کہ بہرحال ان کے قدم لڑک گئے تھے، فکری اعتبار سے تھوڑا رک گئے تھے۔ ایسا نہ کر عزیزو، اگر انسان صحیح فرد، صحیح جو ہے وہ کیا ہے ٹائم پر ڈیسیجن نہ لے، بہت نقصان ہوتا ہے۔ عام عوام الناس کے پاس بصیرت ہونی چاہیے، مگر ان کے پاس اتنی بصیرت نہیں ہے کہ یہ آنے والا کہ جو سید الشہداء کے لباس میں آ رہا ہے، اٹینٹو ہو کر بیٹھیے عزیزو مجلس میں، جو آپ کے ساتھ یہاں پر آ کے بیٹھے گا وہ کالا لباس پہن کے میں آ کے بیٹھے گا، وہ آپ کے جیسے لباس میں آئے گا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابن زیاد کسے کہتے ہیں، سید الشہداء کسے کہتے ہیں، آپ فرق کر سکیں۔ تیسری اہم ترین بات، جب ہانی ابن عروہ کو پکڑ لیا عزیزو، جناب ہانی ابن عروہ کے قبیلے کے لوگ آ گئے، دارالامارہ کو جو ہے وہ، پھر ایسے میں ایک عالم بدعمل کو آگے بھیجا گیا جس نے جھوٹی گواہی دی، یہ لوگ پھر واپس چلے گئے۔ ہائے رے افسوس اس بے بصیرتی پر۔ اور ایک امر کے بارے میں بارہا سوچتا ہوں، شاید تاریخ نے نقل نہیں کیا، کہ کیسے معقل نامی یہ جاسوس پورے دن میں صبح سے لے کر آخر دن تک جو ہے وہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں ہوتا تھا، اور چاہنے والے اس کو جو ہے وہ کیا ہے نہیں پہچان پائے عزیزو۔ بہرحال انسان اٹینٹو ہو کر اگر زندگی بسر کرے گا، خداوند متعال بہت مرتبہ اور مقام عطا کرے گا۔ میں نے آپ کو ایک طرف سے اگر ڈرایا ہے تو اس جانب سے آپ کو میں جو ہے وہ کیا ہے خوشخبری بھی عطا کرتا ہوں، جو اہل بیت کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک مردوں میں سے ایک خواتین میں سے، مردوں میں سے یہ افتخار نصیب ہوا ہے، مسلم ابن عقیل کی ہمراہی میں جناب ہانی ابن عروہ سلام اللہ علیہ، بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اور خواتین میں یہ مقام و مرتبہ کسے نصیب ہوا ہے عزیزوں؟ بولیے، جناب توعا، جناب توعا سلام اللہ علیہا۔ بس عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں۔ خدا کسی پردیسی کو عالم پردیس میں غربت نہ دکھائے، غربت نہ دکھائے۔ وہ غربت جو سفیر حسین مسلم ابن عقیل نے دیکھی۔ عزیزو رونے کی شب ہے، گریہ و زاری کی شبیں ہیں عزیزوں، بخل سے کام نہ لے، رونے میں توجہ کے ساتھ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، مولا و آقا پر سلام بھیجتے ہیں، مولا کے سفیر پر سلام بھیجتے ہیں، انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ فرش عزا سے کھڑے ہوں کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، اس سلسلے میں کوشش کریں گے، پروردگار متعال بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم۔ عزیزو ہر فرد وہ جو آخر تک بیٹھا ہے عزیزو انشاءاللہ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھے اور کوشش کرے پروردگار متعال اس کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دے، قبر سید الشہداء کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين
بالحسین. جب سلیمان ابن رضی کا وقت آخر تھا، جب قیس ابن مسہر سیداوی کا وقت آخر تھا، جب عبداللہ بن یقطر کا وقت آخر تھا، جب مسلم ابن عقیل کا وقت آخر تھا، کس طرح اپنے مولا کی جانب توجہ کر کے سلام بھیجا ہوگا. عزیزو، ان سفیر حسین کی تأسی اور پیروی کرتے ہوئے دوبارہ سے سلام بھیجیں. السلام علی الحسین وعلی. رونے والے، جب تو حسین کی زیارت کرتا ہے، ایک دکھیاری ماں کی فریاد بلند ہوتی ہے، اے میرے حسین کی زیارت کرنے والے، خدا تجھے ہر خیر، ہر نیکی عطا کرے. اجرکم علی اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. عزیزو، کوفے میں وہ وقت آیا، مسلم ابن عقیل نے نماز مغرب تمام کی. اب جب باہر نکلے عزیزو، باب کندہ پر پہنچے تو 10 افراد تھے. نماز کے وقت 30 افراد تھے، باب کندہ پر 10 افراد تھے. اب جب باب کندہ سے میرا مولا کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اب دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نہیں ہے، یکو تنہا ہے مسلم ابن عقیل. اور کوفے کی سنسان سڑکیں، کوفے کی تنہائی، مسلم ابن عقیل. اجرکم علی اللہ. پیاس کی شدت، ایک جگہ پر ایک مومنہ ایک ضعیفہ کو کھڑے دیکھا، کہا ہے مومنہ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ اس مومنہ نے کاسہ آب آگے بڑھا دیا. پانی پینے کے بعد مسلم ابن عقیل اسی جگہ پر بیٹھ گئے. انشاءاللہ ٹھہر ٹھہر کر سنیے گا عزیزو، رونے میں بخل سے کام نہ لے، بلند آواز سے گریہ کیجیے. ہم سے کہا گیا دنیا کی مصیبت ہو جزا نہ کر، فضا نہ کر، صبر کر، لیکن جب زہرا کے لال کی مصیبت کا ذکر آئے اس طرح سے رو جیسے بوڑھی ماں جواں بیٹے کے لاشے پر روتی ہے. اس طرح سے رو جیسے وہ روتا ہے جس کا سب کچھ لٹا گیا ہو. تجھے ایک دکھیاری ماں دعا دے گی، تجھے زمانے کا امام دعا دے گا. اجرکم علی اللہ. وہ ضعیفہ آگے بڑھی، ہے بھائی پرآشوب زمانہ ہے، جا اپنے گھر چلا جا. ایک مرتبہ اس نے کہا. پھر دوبارہ سے عزیزوں آگے بڑھی، مسلم ابن عقیل اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. پھر دوبارہ سے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا ہے مومن اپنے گھر چلا جا، پرآشوب زمانہ ہے. تیسری مرتبہ تڑپ کے کہنے لگی اے بھائی میں راضی نہیں ہوں تو میری دہلیز پر بیٹھے. جا اپنے گھر چلا جا. کھڑے ہوتے ہوتے زباں پر جملے آئے، اے ضعیفہ اتنا بتا دے جس کا کوئی گھر نہ ہو. ارے تو کون ہے؟ میں مسلم ابن عقیل، حسین کا سفیر. خدا سے ایسا گھر مانگیے، کتنا چھوٹا ہی گھر کیوں نہ ہو، خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. گھر کے دروازے کھول دیے. ناخلف بیٹے نے لئی کو جا کر خبر سنائی. پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کی، یہاں تک کہ یہ لعین چاروں جانب سے گھر کا کچھ اس طرح سے احاطہ کر لیا. مسلم ابن عقیل نے اپنا جہاد شروع کیا. بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. جب اس ہاشمی جوان پر کسی اعتبار سے بھی غلبہ نہ پا سکے، سن سکو گے عزیزوں، یہ لعین چھتوں پر چڑھ گئے. کوئی پتھر، کوئی آگ، مسلم کی فریاد. ارے میں کوئی غیر مسلمان ہوں، اس طرح سے لڑا جاتا ہے. دغا سے مسلم ابن عقیل کو اسیر بنایا گیا. آنکھوں میں آنسو ہیں. کسی نے آگے بڑھ کر کہا ارے لڑنے والا روتا نہیں ہے. تڑپ کے کہا سن، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، اب کی
للحسین وآل الحسین، میں اپنے مولا کے لیے رو رہا ہوں، میں کہہ چکا ہوں مولا کوفہ آ جائیے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہے دارالامارہ کی جانب۔ دارالامارہ کے دروازے پر آپ نے پانی کا تقاضا کیا، کسی نے پانی بڑھا دیا، پینے لگے، پانی خوں آلود ہو گیا، پھر دوبارہ سے دوسرا کاسہ آب لایا گیا، پھر پینے لگے، کاسہ خوں سے جو ہے وہ بھر گیا۔ اب جب تیسری مرتبہ پینے گئے تو آپ کا دندان مبارک اس کاسے آب میں گر گیا۔ مسلم ابن عقیل کی زبان پر یہ جملے آئے، پروردگار اگر یہ میرے رزق میں ہوتا تو مجھے نصیب ہو جاتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مسلم تو کربلا کا شہید اول ہے، وہاں ہر ایک پیاسا شہید ہونے والا ہے، خدا چاہتا ہے اسی عالم میں تجھے اپنی بارگاہ میں بلا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے، ظالم کو سلام نہیں کیا، جوڑ جوڑ سے یہ آواز بلند ہے، مالی امیر سوی الحسین۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مسلم آپ بھی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے، ارے چند دنوں بعد علی ابن الحسین بھی ابن زیاد کے دربار میں داخل۔ فرق یہ ہے آپ یکو تنہا ہے، سجاد کے ساتھ نبی۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اے لعین میں وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ کر لو۔ 3 وصیتیں عزیزو، توجہ سے سنیے، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ کتنا پیسہ جمع ہوا تھا، کتنا پیسہ جمع ہوا تھا مسلم ابن عقیل کے پاس، لیکن پہلی وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں۔ اے مجلس میں آنے والے، کسی دوسرے کا حق تیری گردن پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ دوسری وصیت، اس لعین سے میرے جنازے کو لے کر دفنا دیا جائے۔ ہر اس دنیا سے جانے والا یہ وصیت کرتا ہے، آؤ چلو کربلا، میرا مولا فاطمہ کا لال جب وقت آخر سید سجاد کو وصیت کی، نہیں کہا بیٹا سجاد میرا لاشا دفنا دینا، کہا بیٹا سجاد یہ دعا یاد کرتا چلا جا، خدا تیری مدد کرے گا۔ تیسری وصیت، بارہا اس عمر نے حضرت مسلم کو پریشان کیا ہوا تھا، کوئی میرے مولا کو پیغام دے دے کوفہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، سر تن سے جدا ہوا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میرے مولا نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، کوفے سے آنے والے نے خبر سنائی، کوہرام بپا ہوا، سید شہداء نے گریہ کیا۔ ایسے میں آگے بڑھے، مسلم ابن عقیل کی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، تڑپ کے کہنے لگی مامو جان میرے بابا کی خیر ہو، بیٹا آج سے تیرا بابا حسین ہے۔ یتیموں کی اسی طرح سے دل جوئی کی جاتی ہے، ہائے رے کربلا، حسین کی یتیمہ کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، تماچے مارے گئے، کرتا جلا، بچی کی فریاد، بابا دیکھ تیری یتیمہ کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ چونکہ ہم نماز سے متصل ہو چکے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ سب سے بہترین، سب سے اچھی دعا انشاءاللہ مولا آقا کی تعجیل فرج کے لیے طلب کرتے ہیں۔ سب مل کر میرے ساتھ اس
حروف سے متصل وقت میں مولا و آقا کی سلامتی کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا